یہ معاملہ جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کا اور مار کٹائی کا، اور اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ کنسلٹنٹ بلکہ سپر کنسلٹنٹس بنے ہوئے ہیں، سارے اپنی اپنی رائے جو ہے وہ برملا دے رہے ہیں میرے سمیت۔ یہ معاملہ صرف یہاں تک تو نہیں ہے۔ آپ اپنے اسکول کا زمانہ یاد کیجئے کہ آپ لوگوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، بالکل ہوتی تھی، میری نہیں لڑائیاں ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی، لیکن کیا ہم اپنے والدین کو یا اساتذہ کو اس میں شامل کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ ہمیں اور ماریں گے۔ اب کیا یہ وجہ ہے کہ تب چیزیں جو تھیں وہ مختلف تھیں اور اب مختلف ہیں؟ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ بات اسکولوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ اسکولوں سے لے کے کالجوں سے لے کے یونیورسٹیوں سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک، شہروں تک، شہر بھی بلکہ وہ ہمارے آج مہمان آپ کو بتائیں گے کہ 2 حصوں میں لاہور تقسیم کیا ہوا آپ نے، نہر سے اس طرف اور نہر سے اس طرف۔ او خدا کے ولیو، جس ریاست کو آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، آپ نشہ تو کنٹرول کر نہیں سکتے، آپ لال لائٹ پہ کھڑے تو ہو نہیں سکتے، اور آپ چاہتے ہیں یہاں پہ قانون محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر نثار صاحب نے کیسی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی جان، مدینے کے لیے آپ کو شاہ مدینہ بھی چاہیے۔ کوئی شاہ مدینہ ہوگا، کوئی اس کا نقش ہوگا، کوئی اس کا گرد غبار ہوگا تو بات بنے گی۔ لیکن میں آپ کو ایمانداری سے آج یہ بتا دوں، خدا نخواستہ، اور یہ میں بات طنز کے اندر کہہ رہا ہوں، اگر یہ واقعہ کسی ایسی جگہ پیش آیا ہوتا جس کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مدرسے سے ہوتا یا مسجد سے ہوتا، یقین کیجئے میں اس مدرسے کا نام بھی لیتا، اس کے علماء کو بھی بلاتے، اس کے اساتذہ کو بھی بلاتے، وہاں کے میں تو کہتا ہوں صفائی کرنے والوں کو بھی بلاتے، اور بچوں کو ہم کہتے جناب یہ کیا آپ نے سکھایا یہاں پہ، یہ دین سکھانے والا۔ لیکن یہ ہوتی ہے طاقت پیسے کی۔ میں کارپوریٹ ورلڈ کا استعمال جو ہے نا اب دوسری طرح سے کر رہا ہوں، پیسے کی طاقت۔ امیر جگہ پہ آپ پردہ رکھیں گے اور غریب کو آپ بھرپور طریقے سے ایکسپوز کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان ہیں انتہائی محترم محمد خان لغاری صاحب، السلام علیکم سر۔ کوئی بات غلط کی ہو تو آپ نے مجھے معذرت۔ اور جناب ہمارے ساتھ انتہائی محترم ہے ذوالفقار حسین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سمیرہ جبین ہوں گی جو ماہر تعلیم بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں، ان کو بھی جوائن کریں گے، اور سمینہ شاہ صاحبہ جو کہ ماہر تعلیم ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ سب بات جو ہے خاص طور پہ اس کیس کی، جو اسکول کی جو بات ہے، یہ ڈیفینس کے اندر ہے۔ جہانگیر خان جو ہیں، ان سے پہلے تھوڑی سی اس کی سیکو سباق لے لیں اور اب تک کی ڈیولپمنٹ لے لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی جہانگیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی بیٹا، کچھ بتائیے گا کہ سیکو سباق کیا ہے اور اب بات کہاں پہنچی، اور حقیقتیں کچھ عیاں ہوئیں یا ابھی تک وہی ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے؟ بلال صاحب، یہ واقعہ چند روز قبل جو ہے وہ ڈیفینس کے علاقے میں رپورٹ ہوا تھا، جس میں ایک پرائیویٹ اسکول کے اندر کچھ بچیوں کو ایک طالبہ کو تشدد کرتے ہیں، لٹا کر اس پر مارتے دیکھا جا سکتا، اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی گئی۔ تو جو اس میں ملزمہ بچیاں ہیں وہ بھی جوزائل ہیں اور انڈر ایج ہیں، انہوں نے عدالت سے جو ہے وہ 30 جنوری تک کی عبوری ضمانت کروا لی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریڈ جو ہے وہ کی گئی تھی ان کی گرفتاری کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو ہے انہوں نے عبوری ضمانت کروایا۔ جس بچی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کا میڈیکل کروایا گیا، اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ تو وجہ جو ہے ابتدائی تفتیش میں یہ سامنے آئی تھی کہ اس بچی کے والد کا کلیم ہے کہ جو بچیاں تشدد کر رہی ہیں وہ نشے کی عادی ہیں، اور میری بیٹی کو بھی وہ نشے پر لگانا چاہتی تھی، اور اس کی شکایت جو ہے ان بچیوں کے والدین کو کی تھی، جس کے بعد ان بچیوں نے ہائی اسکول کی کچھ بچیوں کے ساتھ مل کر جو ہے میری بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے ابھی اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ عبوری ضمانت انہوں نے کروا لی ہے۔ اسکول انتظامیہ کا موقف جاننے کے لیے جب ہم نے کوشش کی تو ان کی جانب سے کوئی موقف نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس معاملے کی کوئی وضاحت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کی گئی۔ البتہ پولیس کو انہوں نے یہ اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ آج یعنی بروز پیر اسکول کا ایک نمائندہ جو ہے پرنسپل صاحب کا، وہ پولیس کے ساتھ تفتیش میں کوآپریٹ کرے گا، اور جو CCTV فوٹیجز ہیں اسکول کی وہ بھی انہیں فراہم کی جائے گی تاکہ اس کی تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ جہانگیر، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو باتیں صاحب جہانگیر کہہ رہے ہیں ظاہر ہے یہ بڑی ظالمانہ باتیں ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے کمنٹ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن میں یہ مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں، ہماری یہ سب 4-5 لڑکیاں ہماری بچیاں ہیں یہ، اور ہمیں سب کے بارے میں فکر ہے۔ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ بلیم گیم جو ہے نا، یہ باز آنی چاہیے۔ ایک تو وکٹم بلیمنگ جو ہے نا، اس سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ جس بچی کو مار پڑی ہے یہ بھی اپنی کلاس
کلاس کی نالائق ترین بچی ہے مبینہ طور پہ, آپ اسکول میں جا کے اس کا ڈیٹا نکال لیجیے. پچھلے دنوں ایگزام ہوا تھا, 100 میں سے 1 نمبر تھا. تو اب وہ والد اگر کہیں کہ نہیں میری بچی قابل تھی ڈرگس پہ, نہیں, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں اسی اسکول کے اندر ایک قوالی نائٹ ہوئی تھی. تو پھر اس بچی کی والدہ جو تھی وہ اپنی بچی کو کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پہ وہ گند اور غلاظت پڑی ہے جس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے نشہ. کیا 8ویں جماعت کی بچی کو, 9ویں جماعت کی بچی کو نشہ اویلیبل ہے اسکول کے اندر؟ مجھے نہیں پتا, یہ شاہ صاحب بتائیں گے. شاہ صاحب, اسکول کے اندر نشہ اویلیبل ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, دو رائے نہیں ہے. اسکول کے اندر نشہ اویلیبل ہے؟ قوالی نائٹ کی جو بات کی, آپ کو یاد ہو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی اور کئی بار میٹنگ میں کہہ چکا ہوں کہ جناب جو یونیورسٹی, کالج اور اسکول میں قوالی نائٹ ہوتی ہے یا ٹور جاتے ہیں بچوں کے, اس پہ آپ نے خاص نظر رکھنی ہے. وہی ایک موقع ہوتا ہے جہاں سارے بچے مل کے سب کچھ لے کے آتے ہیں انڈر دا سپرویژن آف جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز ہے, وائس چانسلرز ہے, پرنسپل ہے اینڈ ہیڈ ماسٹر, ہیڈ مسٹریز ہے. ان کے بغیر تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں اداروں کے نام لے لوں تو بنچال آ جائے, کوئی بچہ نہ پتہ ہے, لیکن معاشرہ ہمارا بلال صاحب کس طرح جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شاہ جی یہ بات یقین نہیں مجھے آ رہی کہ ہماری یہ بچی جو ہے یہ 8ویں کلاس کی طالبہ ہے. 8ویں کلاس کے بچے بھی نشہ کرتے ہیں؟ اے لیول, او لیول, اپر کلاس کے بچے. ابھی آپ نے جو لاہور کی بات کی تھی نا, لاہور کو 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا, بالکل ٹھیک ہے. جو لاہور میں اس سائڈ پہ ہیں, جس میں برکی روڈ پہ جتنے بھی سوسائٹیز ہیں, سکولز ہیں, رائیونڈ روڈ پہ, اس کے بعد بیدیاں روڈ پہ, یہ ایلیٹ کلاس کے بچے جو فارم ہاؤسز میں جاتے ہیں, ایلیٹ پارٹیوں میں جاتے ہیں, وہاں زیادہ ایس ٹی سی, ایل ایس ڈی ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایکسٹرا کیلکولر ایکٹیویٹیز کے تحت جاتے ہیں. ایکسٹرا نہیں, مطلب ہم جاتے تھے لاہور فورٹ وزٹ کرتے تھے, کوئی میوزیم کا وزٹ کر لیا, حرم منار چلے گئے, اس کے بعد کسی اور جگہ پہ نائٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی تھی. نہیں, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ والدین اجازت نہیں آپ کو دیتے تھے کسی طریقے سے. پھر والدین اگر پیسے نہیں دیں گے تو بچہ ڈرگ کیسے لے سکتا ہے؟ سر اسٹیٹس کو, پیسہ میرے پاس بہت زیادہ ہے. میرے پاس, میں ایک اسکول میں گیا, میں ڈیفینس کی بات کرتا ہوں, میں ایک اسکول میں گیا, میں نام نہیں لیتا, ان کی پرنسپلز نے مجھے 2-3 باتیں کہی. بچوں کو گیدر ہونے سے پہلے انہوں نے کہا جی ذوالفقار صاحب آپ بیٹھے, اتنی دیر چائے پی لیتے تاکہ ساری کلاسیں اکٹھی ہو جائیں. انہوں نے کہا جی ہمارے اسکول کی 3 چیزیں مشترک ہیں. میں نے کہا جی بتائیں. کہنے لگے جی ہر روز بچہ نئی گاڑی پہ آتا ہے, ہر روز بچہ نیا لباس پہنتا ہے, اس کے پاس ہوتی بہت زیادہ. تو میں نے کہا میڈم یہ تو ظاہری بات, جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نئی گاڑی پہ بھی آئے گا, پیسے بھی ہوں گے. اور وہ آپ نے نہیں پوچھا اسکول کا یونیفارم کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے جی کلر میں آتے ہیں بچے کلر میں آتے ہیں. اور ظاہری بات ایلیٹ کلاس کا اسکول ہے. وہ ٹیبل پہ کیا رکھا؟ جب یہاں پہ جب آپ کے اندر سٹیٹس کو ایک سمبل بن جائے اور صرف یہ بات آ جائے, ہمارے ہاں ایجوکیشن کا سٹریس بہت زیادہ ہے. شاہ جی وہ ٹیبل پہ کیا چیزیں رکھی تھیں؟ ٹیبل پہ ایک اور اسکول پہ میں گیا, وہ کیا تھی؟ وہ میں جب بچوں کو لیکچر دے کے واپس آیا تو میں نے انہیں کہا جی میں آپ کے اسکول میں پہلے بھی آیا تھا. انہوں نے وہ آج کل جو الیکٹرک ویپ اور وائپ جسے کہتے ہیں, وہ 10,000 12,000 کی آتی ہے, سگریٹ وہ جو الیکٹرک ہے, تو انہوں نے, اور نیکوٹین پیچز, انہوں نے مجھے کہا یہ کیا ہے. میں نے یہ بھی بچوں سے پکڑے ہیں. تو میں نے نا اسکول کے بچوں سے پرنسپل نے پکڑے ہیں. پرنسپل نے ٹیبل پہ لا کے جب رکھی نا تو میں نے اس سے 3-4 پکڑ لی. میں نے کہا چلیں یہ میرے ایویڈنس آ گیا, میں اس کو نا, کیونکہ کورٹ میں بھی کیس ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی, تو میں دل میں نے کہا کہ میں کورٹ, اور میں نے کورٹ میں پیش کیا. میں نے بتایا جج صاحب کو, اس جو کمنگ ہیئرنگ آئے گی جب بھی آتی ہے اس میں جو کمشنر لاہور ہیں ان پرسن پیش ہوں گے, اور خاص کر سیکٹری ایجوکیشن جو ہے اسکول کے, وہ ان پرسن پیش ہوں گے. جن سے پکڑے گئے ان کے ماں باپ نہیں پیش ہوں گے. میں نے پرنسپل کی جو میں بات بتا رہا ہوں, میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک ماں بھی ہیں, آپ ایک گھر کی سربراہ بھی, آپ کے بچے ہوں گے, تو آپ بلیو کریں بلال صاحب, اس جو پرنسپل کی آنکھوں سے مجھے یہ نظر آ رہا تھا شاید آنسو کے, وہ کہنے لگی میں خود پریشان ہوتی